السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے، جس کا چرچا ان دنوں خبروں میں بہت زیادہ ہے، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر غلام سرور خان جو ٹیکسلا سے اور اسی رنگ روڈ سے ملحقہ جو تمام آبادیاں ہیں وہاں سے منتخب ہوئے ہیں MNA، ان کے اوپر بھی کافی دباؤ ہے کہ انہوں نے بھی شاید کچھ زمینوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا عزیز و اقارب کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کی ری الائنمنٹ میں کردار ادا کیا ہے۔ بیسیکلی یہ منصوبہ ہے کیا، اس کو کب کنسیو کیا گیا، اس کا بنیادی پرپز کیا تھا، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور جو اس وقت ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہیں اس کے اوپر زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس قسم کے تمام منصوبوں میں جہاں پہ قوم کا اور ملک کا اربوں روپے خرچ ہو رہا ہو، اس میں شفافیت ہونی چاہیے، وہ کرپشن فری ہونے چاہیے، اور کسی کو بھی ناجائز فائدہ نہیں ملنا چاہیے، اور منصوبوں کی اس طرح سے ایگزیکیوشن نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے ماضی میں بھی کی گئی، اور بہت سیاسی مثالیں میں ملتی ہیں۔ M1 ہو یا M2 ہو، اس کو بھی اس کی الائنمنٹ اور ری الائنمنٹ کے اندر کیا کچھ ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ لیکن ہم فوکس کریں گے راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر کہ یہ اصل منصوبہ تھا کیا، یہ کنسیو کب ہوا تھا، اور پھر کن کن ادوار میں اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، اور اب یہ فائنل منصوبہ کیا بنا، اور اس کے لیے جب زمین کی خریداری کا کام شروع ہو گیا تو پھر یہ تمام چیزیں سامنے آئیں۔ اور اس پہ اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، پرائم منسٹر نے تحقیقات کا حکم دیا، ایک معاون خصوصی استعفیٰ دے چکے ہیں، لیکن اگر اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اس کے اندر اگر جو بھی عناصر ہیں، خواہ وہ سرکاری اہلکار ہیں یا سیاستدان ہیں یا کوئی بااثر وزیر ہے یا الیکٹیبل ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس کی سب کو حمایت کرنی چاہیے۔ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ بیسیکلی 1991 میں یہ کنسیو کیا گیا تھا، جب راولپنڈی اسلام آباد میں آبادی کا انفلو بہت زیادہ تھا، تو یہ سوچا گیا کہ پشاور سے، ایبٹ آباد سے اور گلگت بلتستان سے، اور اسی طرح سے جو سوات چترال سائڈ سے آنے والی تمام جو ہیوی ٹریفک ہے وہ سنگجانی ترنول تک پنڈی اسلام آباد میں آتی ہے، اور اس کے بعد پھر یا تو وہ موٹر وے پہ جاتے ہیں، اسی طرح جو پشاور والے ہیں وہ براہ راست M1 پہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے پنڈی سے ہو کر جانا ہو وہ راولپنڈی اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر جو کشمیر ہائی وے اور اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی ٹیکسلا سے اور اس علاقے سے جتنی بھی گوڈز ٹرانسپورٹ ہے وہ یہ روٹ استعمال کرتے ہیں۔ جنہوں نے GT روڈ کے اوپر روات، جہلم، گجرانوالہ، گجرات یا سیالکوٹ نارووال کی سائڈ پہ جانا ہو تو پھر وہ موٹر وے کی بجائے GT روڈ استعمال کرتے ہیں، یا آزاد کشمیر جانا ہو تو اس کی ساری ٹریفک جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد سے گزر کر پھر روات اور یا پھر آگے باقی علاقوں میں جاتی ہے۔ تو یہ منصوبہ یہ سوچا گیا تھا کہ ٹیکسلا سے نکلتے سنگجانی کے پاس سے روڈ، ایک رنگ روڈ بنایا جائے جو اس وقت جہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہے وہاں سے ہوتا ہوا اور پھر چک بیلی دیہات سے ہوتا ہوا روات کے قریب جا کے GT روڈ کو ملے، اور پھر روات GT روڈ سے دوبارہ ایک روڈ نکالا جائے نارتھ کی طرف، جہاں پہ یہ اسلام آباد کے زون 5 کے باہر سے ہوتا ہوا یہ بارہ کاؤ کے طرف جائے، اور بنی گالا بارہ کاؤ کی طرف جا کر وہاں سے پھر مرگلہ ہلز پر ایک روڈ نکالا جائے جو سیدھا مرگلہ ہلز کے دامن میں ہوتا ہوا دوبارہ ٹیکسلا راولپنڈی روڈ سنگجانی D17 جو ہے وہاں پہ ملایا جائے۔ تو یہ پورا نقشہ جو ہے اس طرح سے اس کا کنسیو کیا گیا تھا۔ جس معاملے کے اوپر اب اس وقت شور مچا ہوا ہے یہ اس کا ایک فیز ہے، اس کے 2 فیز اور ہیں، وہ ابھی ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ فیز جو 1991 میں جب کنسیو کیا گیا سنگجانی سے روات والا اسلام آباد ایئرپورٹ کی سائڈ سے ہوتا ہوا، تو یہ اس وقت 75 کلومیٹر اس کا روٹ رکھا گیا تھا۔ تاہم یہ اس وقت اس پر عمل نہیں ہو سکا اور یہ پھر شیلف میں چلا گیا۔ 2008 میں اس کو دوبارہ یہ کنسیو کیا گیا، سوچا گیا کہ اس پہ کام شروع کیا جائے، اور دوبارہ اس کی فیزیبلٹی بنائی گئی اور تمام اس کی سٹڈیز ہوئیں، اور اس وقت پھر اس کو 75 کلومیٹر سے کم کر کے 54 کلومیٹر پر لایا گیا کہ اب اس کا روٹ جو ہے کہ یہ رکھا جائے گا۔ روٹ پہ تبدیلیاں ہوئیں، لیکن پھر دوبارہ جس طرح سیاسی حکومتوں کی ترجیحات ہوتی ہیں اور وہ بدلتی رہتی ہیں،
وہ بھی اس پر عمل نہیں ہو سکا. 2016-17 میں پھر دوبارہ اس کے اوپر کام شروع ہوا اور یہ سوچا گیا نہیں کہ اب اسلام آباد پنڈی میں ٹریفک کا بہت زیادہ دباؤ بڑھ گیا. جہاں پہ میاں صاحب کے دور حکومت میں میٹرو بس سروس شروع ہوئی, ہائی وے ایکسپریس وے ایکسپینشن ہوئی, کشمیر ہائی وے کو توسیع کیا گیا, تو وہاں پر پھر یہ کہا گیا جی کہ راولپنڈی اسلام آباد رنگ روڈ جو ہے اس کو بھی کام شروع کیا جائے. پھر میاں صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اور عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی, اور اس میں پھر عمران صاحب کی حکومت میں یہ پروجیکٹ جو ہے فائنل شیپ میں ترتیب پایا. تو یہ اب جو فائنل ڈاکومنٹ ہے اس کا یہ 65 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے, اور یہ روات سے شروع ہوگا ایک طرف سے, پھر چک بیلی اور اسلام آباد ایئرپورٹ, اسلام آباد ایئرپورٹ سے تھوڑا سا ڈائیورژن ہے ٹورڈز ترنول سنگجانی پہ جا کے یہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ملے گا. دونوں طرف پہ 6 لین سڑکیں ہیں, اس کے اوپر 120 کلومیٹر اس کی سپیڈ رکھی گئی ہے, اور لیکن سنگجانی کے پاس پہنچ کر اس کو جو ہے کہ اس کی چوڑائی کم کر دی گئی ہے. یہ اس کے منصوبے کے اندر ایک تبدیلی کی گئی تھی. دوسرا اس اوریجنل منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے تو اٹک ڈسٹرکٹ کے کچھ علاقے اس میں شامل کیے گئے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 23 کلومیٹر اس میں اضافہ کیا گیا, جس کی وجہ سے جو زمینوں کی خریداری کے لیے پیسے یا فنڈ قومی خزانے میں رکھے گئے تھے اس میں بھی کوئی تقریباً 22-23 ارب کا اضافہ ہوا ہے. ابھی اس روڈ کے اوپر 10 جو ہیں وہ رہائشی اور کمرشل منصوبے ہیں, جن کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی اس منصوبے ارد گرد ہونی چاہیے. 8 انٹرچینج ہیں, اور چکویلی انٹرچینج کے پاس ایک بڑا انٹرنیشنل لیول کا ایک بہت بڑا اسپتال جو ہے وہ بھی اس منصوبے میں شامل ہے. پھر انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر اس کے اوپر بنایا جائے گا, تاکہ جتنی بھی ہماری ٹریڈ کے حوالے سے ہم کراچی میں جس طرح سے انٹرنیشنل ایکسپو ہوتی ہے اسی طرح سے اسلام آباد پنڈی میں بھی ہو, اور دنیا بھر سے تاجروں کو یا ایکسپورٹرز کو اور امپورٹرز کو جو ہے کہ وہ یہاں پہ اکٹھا کیا جائے, اور پھر پاکستان کی مصنوعات کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے اس کی نمائش کی جائے. پھر چکری مروڈ کے درمیان ایک بڑا وسیع اور اعلیٰ قسم کا انٹرنیشنل معیار کا تفریح پارک بھی اس منصوبے میں شامل ہے. پھر راولپنڈی اسلام آباد کی جو فروٹ اور سبزی کی منڈیاں اور مارکیٹس ہیں ان کو بھی اسی روڈ کے اوپر رکھا گیا ہے, تاکہ جتنے بھی ٹرک شہر کے اندر آتے ہیں وہ نہ آئیں اور باروں بار اس روڈ کے اوپر ہی وہ رہیں. راولپنڈی اسلام آباد کی مویشی منڈیاں اور پھر جو گودام ہے اور ٹرانسپورٹ ٹرمینل وہ بھی اسی راولپنڈی رنگ روڈ رنگ کے ساتھ منسلک ہے. تو یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس حکومت کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسرا سکینڈل, دوسرے کے بعد تیسرا, اور اس کے اوپر شور بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس حکومت نے اپنے دور میں جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں ان کے اوپر تحقیقات کروائی ہیں, اور ان کی جو رپورٹس ہیں خواہ ان کے اندر کوئی بھی ان کے اپنے لوگ ہوں یا پرائے ہوں. شوگر سکینڈل میں جہانگیر ترین صاحب کا نام آیا, ان کو عہدے سے ہٹایا گیا, ان کے خلاف مقدمات FIA میں اور سب معاملات سب کے سامنے وہ چل رہے ہیں. وہ خود گلا شکوہ کر رہے ہیں جی مجھے انصاف چاہیے, مجھے انصاف نہیں مل رہا. پھر علیم خان سینئر منسٹر تھے پنجاب کے, ان کو استعفیٰ دینا پڑا. زلفی بخاری صاحب نے استعفیٰ دے دیا. خیبر پختونخوا میں 2-3 وزراء جو ہیں ان کو استعفے دینے پڑے ہیں. تو یہ ایک اچھی ٹریڈیشن ہے, اگرچہ ابھی بھی اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے جی کہ اچھا فلاں صاحب یا فلاں صاحب یا فلاں صاحب ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا, انہوں نے کیوں نہیں استعفیٰ دیا. لیکن اگر ہم ماضی کو دیکھیں پاکستان کی سیاست کو, تو اس میں ایسی روایات نہیں تھیں. یہ اچھی روایات شروع ہوئی ہیں, ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں ان اداروں کی, تحقیقاتی اداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے جو ایسے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف کرپشن کی یا بدعنوانی کی تحقیقات کرتے ہیں. کہ اگر ہم ان اداروں کو سپورٹ نہیں کریں گے, ان کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے, تو پھر وہ ادارے بھی کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ جائیں گے, اور پھر بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو ہاتھ ڈالنا مشکل ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر بھی پبلک ڈبیٹ کرنی چاہیے کہ حکومتیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو سو کالڈ الیکٹیبلز ہیں ان کی سپورٹ حاصل کرتی ہیں, ان کو ٹکٹ جاری کرتی ہیں, اور پھر حکومتیں بناتی ہیں. اور پھر جب حکومتیں بناتی ہیں تو اس میں جتنے بھی ترقیاتی منصوبے یا کام ہوتے ہیں
وہ ہوسٹیج بن کے رہ جاتے ہیں ان الیکٹیبل کے ہاتھوں کے اندر جو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. حکومتوں کے پاس نمبر پورا نہیں ہوتا اور اس خدشے کے تحت کہ جی اچھا جی کہ ہم نے اس کو ہاتھ ڈالا یا اس کو چھوڑا یا اس کو پکڑا تو ہماری حکومت خطرے میں ہو جائے گی, ہمیں بجٹ پاس کروانا ہے یا فلاں کام کروانا ہے, لیجسلیشن نہیں کروا سکیں گے, جس کی وجہ سے حکومتیں پھر بلیک میل ہو کے یہ کام کرتی ہیں. ذرائع ابلاغ میں یہ ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں کو ایسے الیکٹیبل سے یا ایسے بدعنوان عناصر سے جان چھڑانی چاہیے جو سیاسی جماعتوں کو ہوسٹیج بنا لیتے ہیں, جو سیاسی قیادتوں کو ہوسٹیج بناتے ہیں. اقتدار لینا جو ہے کہ اگر آپ ڈیلیور کریں گے, عوام کے مسائل حل کریں گے, عوام کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پہ لے کے جائیں گے تو عوام خود بخود آپ کو ووٹ دے کے اقتدار دے دیں گے. لیکن یہ جو شارٹ کٹ ہیں کہ جی الیکٹیبل برادری ازم یا فلاں ازم یا فیوریٹ ازم یا جتنے بھی مافیا ازم اور اکٹھے کر کے آپ اگر حکومتیں بنائیں گے تو پھر اسی طرح سے بلیک میلنگ ہوگی اور آپ ان مقاصد کا حصول نہیں کر سکیں گے جن مقاصد کے حصول کے لیے آپ جدوجہد کرتے رہے ہیں. یہی معاملہ پی ٹی آئی کی 22 سالہ جو تحریک ہے وہ احتساب اور انصاف کی ہے, لیکن جو یہ 3 سالہ دور حکومت ہے اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں, بہت سی چیزوں کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے. تو اگر پی ٹی آئی ابھی بھی یہ سمجھ لے اور سوچ لے کہ ہمیں ان الیکٹیبل سے کیسے جان چھڑانی ہے, پبلک سروس ڈیلیوری پہ سوشل سیکٹر کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے, لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنا ہے اور ان سے ووٹ لینے ہیں ریدر دین کہ الیکٹیبل سے ووٹ لینے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے گی. احتساب کا جو کام ہے وہ بھی زیادہ آسان اور شفاف ہوگا اور جو عوام کا جو اعتبار ہے احتساب پر اور انصاف پر وہ بھی بحال ہوگا اور ملک آگے بڑھ سکے گا.